سورۃ البقرہ آیات 29 سے 30۔ ایک حیران کر دینے والا راز۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسا کیا راز فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ فرشتوں نے فوراً سوال کر دیا، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو وہاں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ آخر فرشتوں کو انسان کے بارے میں یہ خدشہ کیوں ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا جواب دیا کہ پوری حقیقت ایک جملے میں واضح کر دی، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی آیات 29 اور 30 میں چھپے اس عظیم پیغام کو سمجھتے ہیں۔ آیت 29، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، زمین کی ہر چیز، اس کی نعمتیں، نباتات، جانور، معدنیات اور بے شمار وسائل انسان کے لیے مسخر کیے گئے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پوری دنیا انسان کے فائدے کے لیے ہے تو پھر انسان خود کس کے لیے ہے؟ دنیا انسان کی خدمت کے لیے ہے، مگر انسان کو دنیا کی خدمت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ انسان کا اصل مقصد اپنے خالق کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے مسخر کیا، لیکن انسان کو اپنی خواہشات کا غلام بننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کا بندہ بننے کے لیے پیدا کیا۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی راز، کوئی حرکت اور کوئی حقیقت اس کے علم سے باہر نہیں۔ آیت 30، اصل راز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں رک کر سوچیں، خلیفہ کون؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ بھیجا، اسے عقل دی، علم دیا، ارادہ دیا اور انتخاب کی آزادی دی۔ یعنی انسان کے سامنے راستے ہوں گے، نیکی یا بدی، حق یا باطل، اطاعت یا نافرمانی۔ اور یہی اختیار انسان کی آزمائش بھی ہے اور اس کی عظمت بھی۔ لیکن فرشتوں نہ ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ یہ سوال اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ حقیقت جاننے کے لیے تھا۔ فرشتے اللہ کی حمد اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے انسان کے اندر اختیار کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ فساد کو سامنے رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ حقیقت تھی جو فرشتے نہیں جانتے تھے، اسی لیے جواب آیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں انسان کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، انسان سے فساد بھی ہوگا، ہاں، انسان خون بھی بہائے گا، لیکن اسی انسان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اللہ کو پہچانیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، حق کے لیے قربانیاں دیں گے اور پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اسی انسان میں انبیاء آئیں گے، صالحین آئیں گے، شہداء آئیں گے، اور اللہ کے ایسے بندے پیدا ہوں گے جن کی زندگی دوسروں کے لیے ہدایت بن جائے گی۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ انسان سے گناہ کیوں ہوگا، اصل سوال یہ ہے، اختیار ملنے کے بعد انسان کیا انتخاب کرے گا؟ کیونکہ انسان کی اصل آزمائش یہی ہے۔ اللہ نے اسے اختیار دیا، لیکن ساتھ ہی ہدایت بھی دی۔ اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی خواہش کا غلام بنتا ہے یا اپنے رب کا بندہ۔ اور شاید یہی ان آیات کا سب سے بڑا پیغام ہے، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔